सोशल मीडिया के बदमस्त हाथी, ट्वीट डिलीट करने के एक्सपर्ट्स, थूके चाटने के मास्टर्स, उसमें वो गालियों की अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे पे बौछार की। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि वो गालियां तो शायद पुलिस वाले भी नहीं देते। हमारी एसएसपी साहब मौजूद हैं। ज्यादती की आपने, बिल्कुल खवातीन के साथ ज्यादती हुई। इमरान रियाज की तशद्दुद से मौत हो गई। हमने इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है। कल इसका इजलास है, परसों अदालत में उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बिल्कुल हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है टू सर्व दिस। आगे चलिए। एक शख्स का कहा गया जिसने मोर चोरी किया, हमने उसको मार मार के मार दिया। हमने आपके सामने वीडियो पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, बड़े गौर से इस डेटा को आपने लेना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि सोशल मीडिया के बदमस्त हाथी, ट्वीट डिलीट करने के एक्सपर्ट्स, थूके चाटने के मास्टर्स वो आराम से अपनी बहुत सारी ट्वीट्स को डिलीट कर दें। जी आते हैं सबसे पहले अक्यूज जो कि टॉप लीडरशिप के साथ थे। ये तमाम टेलीफोन के साथ 165 आइडेंटिफाइड है, 37 अरेस्टेड है। इस पे कहते हैं कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया। बी पार्टी जिनके साथ इन 165 का राब्ता था, जो जिन्ना हाउस के अंदर मौजूद थे, 101 आइडेंटिफाइड है, 18 गिरफ्तार है। नादरा की तस्वीरों के मदद से, आपके डाटा की मदद से, जो इन्होंने खुद बड़े फख्र से पोस्ट किया, शनाख्त किए जा चुके हैं। जिन्ना हाउस के अंदर हमने जो आपको बताया 9 को और जमान पाक 8/3 को, यानी ये पहले हंगामा किया जिसमें ज्यादा नहीं, इधर तो 184 पुलिस वाले जख्मी किए, उस दिन इन्होंने सिर्फ 34 पुलिस वाले जख्मी किए थे। उस दिन के 120 बंदे आइडेंटिफाइड हैं, 19 गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए चलते हैं वो लोग जो कि बी पार्टीज बनते हैं, जिनके साथ राब्ता आगे करते हैं ये लोग। 152 आइडेंटिफाइड है, 40 गिरफ्तार है, और ये काबिल खाल शहादत एडमिसिबल एविडेंस है। ऑल दिस विल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और हम इसमें डिस्चार्जी की तरफ भी आते हैं जिसके बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं एक्यूज जो आइडेंटिफाई किए इनके व्हाट्सएप ग्रुप से। आई टोल्ड यू वेरी कैटेगोरिकली एंड क्लियरली, मैंने आपको बड़े वाजे बताया था कि इनके अपने टेलीफोन्स के ऊपर, जिस तरह आप साफी हजरात और पाकिस्तान के दूसरे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम आपस में बात कर लेते हैं और एक मैसेज सब लोगों को पहुंच जाता है। उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। व्हाट्सएप तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो किसी एजेंसी की साजिश नहीं हो सकती। उसके ऊपर जो मैसेजेस हैं, 170 बंदे हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 11 गिरफ्तारी चल चुकी है, अदालतों में जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड इंशाअल्लाह ताला एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ हम पेश करेंगे, जिसको कोई दुनिया की अदालत डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वी कांट क्रिएट दैट। इन 708 बंदों में से जो आप कहते हैं गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, रेड्स क्यों हो रही हैं, सबूत क्या है, वो ये सबूत है जिसकी वजह से 125 बंदे अदालतों में पेश किए जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हर एक को पेश किया जाएगा। हम अब आगे चलते हैं। अब आपका देखना यह है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो आपके सवालात हैं उनका हम पहले जवाब देते हैं। विक्टिम कार्ड प्लेइंग अर्ज किया गया है कि फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए जाते हैं, उनका डीएनए करवा लेते हैं, तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी एएसपी को इन्होंने हमारी पुलिस को धक्के देके निकाला, जो धुएं में बेचारा फंस के शहीद हो गया, और वो लोग जो इनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, पुलिस गोलियों के बगैर थी, आर्मी ने गोलियां नहीं चलाई। वी ऑल नो दैट। ये ह्यूमन राइट के अब्यूजेस। अब उन पे आते हैं कि जनाब इन लोगों ने जो झूठ बोल बोल के कौम को यहां तक लाए। आज एक नया झूठ है इंटरनेशनल, पीछे चलिएगा जी, इंटरनेशनल, पिछली स्लाइड पे आइएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आई वांट टू एड्रेस एवरीबॉडी हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। वी आर कमिटेड टू अकाउंटेबिलिटी. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful, and she starts abusing them, and उसमें वो गालियों की अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे पे बौछार की, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि वो गालियां तो शायद पुलिस वाले भी नहीं देते। उस पर अगर कोई रिएक्शन है, वी आर इवन रेडी टू फेस दैट एंड वी आर रेडी फॉर दैट अकाउंटेबिलिटी एज वेल। इतनी हजार रेडों में अगर कोई ज्यादती होती है तो हमने कमेटी बनाई है विद वुमेन पुलिस ऑफिसर्स। फॉल्स क्लेम्स किए गए, एंड आई वांट टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्लेम। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मिलाइन किया गया और कहा गया ट्रीटमेंट हुई है फीमेल्स के साथ ज्यादती। हमारी एसएसपी साहब मौजूद हैं। ज्यादती की आपने, बिल्कुल खवातीन के साथ ज्यादती हुई, इनके साथ ज्यादती हुई, बिल्कुल खवातीन के साथ ज्यादती हुई, हमारी एसएचओ के साथ ज्यादती हुई, हमारी एएसपी और एसपी को मारा गया, उनके बाजू तोड़े गए, हमारे ऑफिसर्स के साथ ज्यादती हुई, और आपने झूठी वीडियोस, झूठी तस्वीर का सहारा लिया। आइए उसको दिखाते हैं, काइंडली देखिएगा।
میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا. ایک ویڈیو ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے پلیز. ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا. وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی. ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے. ایک شخص کا کہا گیا جس نے مور چوری کیا, ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting botox done on the screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے. یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل, یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے. اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے. بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز, all the lockups have cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بٹ تھے, کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارجگی کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے, قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام گروپوں میں میری آواز سننے والوں, خاص طور پر سوشل میڈیا کی ٹیم, آج امتحان کا وقت ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کورٹ مانڈ ہاؤس پہنچ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم کورٹ مانڈ ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہم نے کلیئر انسٹرکشن ہے, ان کا حکم ہے کہ کورٹ مانڈ ہاؤس کو آگ لگائی گئی. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم جھکیں گے نہیں. تمام دنیا کی ٹائٹل کورٹ مانڈر کے گھر اور ہی بس کروا. تھینک یو جی, آپ نے آواز سن لی, ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے, دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجئے.
آگے چلیے گا, آگے چلیے, نیکسٹ پہ چلیے جی کائنڈلی. یہ چلیے اور سنیے کیا یہ گلو بٹوں سے خطاب ہاؤس کے بالکل سامنے ہے. ہمارے ساتھ سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہے. خان صاحب کو گرفتار کر لیا, کہاں معاملہ جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو, چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو, پبلک نکلے. اور آپ کے جو کتنا ہم غصہ ہے پبلک کو, جتنا مرضی ہم روک لیں وہ اس وقت اتنے تیش میں کیا سوچ رہے ہیں. یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا, دھرنے کا پروگرام ہے ہمارا, دھرنے کا پروگرام ہے. اگر پولیس سکون سے بیٹھنے دے تو ہم دھرنا ماریں گے. دوسرا یہ بتائیے گا پیچھے جو ابھی فائرنگ بھی کی جا رہی ہے اور بڑے حالات سنجیدہ ہو گئے ہیں, کیا یہ سارے معاملات؟ دیکھیں یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ حالات ہیں. اگر اس حکومت میں ابھی بھی وہ اس کی نافرمانی ہے تو حالات مزید خراب ہوگی. یہاں پہ یہ بتا دیں کہ یہ بات پارٹی کی بالکل ٹھیک ہے, آپ آئیے, باقی لوگ جو ہے پی ڈی کچھ لوگ غیر بھی ہیں, کیا یہ بھی سوال ہے موجود ہے نا, دوبارہ سے میری ملاقات ہوئی ہے, موجود ہے, ندی بارہ سے ملاقات ہوئی ہے, سارے دن یہ لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ میسج کیا ہے. خان صاحب جو گرفتار ہو گئے ہیں, عوام کو کیا میسج ہے اس پر؟ پہلے کہا تھا وہ ہماری ریڈ لائن ہے, عوام گھر نہیں بیٹھے اور آپ کو پتہ پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. وہ لہذا بات ہے کہ میڈیا کو انہوں نے جس وقت دبا کے رکھا ہے اور میڈیا نہیں کور کر رہا, اس کے باوجود یہ بات تو پکی ہے کہ سارے پاکستان کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور حالات بہت خراب ہونے کی اندیشہ ہے. وہ پھر آپ نے اپنی یاسمین راشد کی جگہوں کے بعد مزید خراب ہونے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا, یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا. یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجیے کائنڈلی کہ اگر کیا یہ گلو بٹ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے, یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی, یہ دیکھ لی پہلے آپ دکھا چکے جی, تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھیں؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے, ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے, جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے. اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف اپیل اگینسٹ دا ڈیسیجن, اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی, کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں, لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر, ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے, جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا, جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا, جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے, جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی, جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں, بہت سارے تو اس میں سے پیڈ ہیں, ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے, صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں, کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں, اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں, ہمیں نکال رہے ہیں, ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں, جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ, کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں, کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں, قانون اپنا رستہ لے چکا, قانون فیصلہ کر چکا, اور انشاءاللہ تعالی the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا, آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی, اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے.
اس ملک کی تمام ایجنسیز، تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، وہ تمام اکٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے۔